حضرت عبداللہ بن حذافہ اسامی کو جب گرفتار کیا نا رومیوں نے، اور انہوں نے کہا کہ آدھی سلطنت لے لے، عیسائی ہو جا، تو آپ نے فرمایا اوئے تمہارے سامنے محمد عربی کا غلام کھڑا ہے، یہ سلطنتوں کو بکواس کرتے ہو، آدھی نہیں پوری دے دے، پھر پوری دے دے، پھر پوری دنیا دے دے، آنکھ جھپکنے کی دیر بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ توجہ، جب آپ کو اس نے پانی گرم کیا اور دو صحابہ کو اس میں ڈال دیا، آپ کو جب لے جانے لگے تو آپ رو پڑے۔ اس کے سپاہی کہنے لگے یہ بندہ ڈر گیا موت سے، اس کو واپس لاؤ۔ واپس پوچھنے لگا صحابی رسول سے کہ موت سے ڈر گئے ہو؟ اب وہی بات جو آپ کے دادا جان نے کی نا، وہی بات انہوں نے وہی پڑھی حضرت عبداللہ والی۔ آپ نے فرمایا یارا میں رویا اس واسطے نہیں، پنجابی آ گئی، ہاں یار میں رویا اس لیے نہیں کہ میں مرنے لگا ہوں، میں رویا اس لیے کہ ایک جان دے کر چس نہیں آئی، مزہ نہیں آیا۔ ان کا کیا چاہتے ہو؟ کہا میرے ہر بال کے بدلے جانیں ہوتی، پھر تو مڑے اس طرح جلتے ہوئے کڑاہ میں ڈالتا، مزہ تو پھر آنا تھا رائے خدا میں قربان ہونے کا، ایک جان سے مزہ نہیں آیا قربان۔ وہ کہنے لگا کیا تم چیزیں ہو، جاؤ جان چھوڑو مدینہ میں چلے جاؤ واپس، اور میں نے تو ایسے لوگ دیکھے کوئی نہیں کائنات۔ یہ ہے مسئلہ، ایمان ایسا ہو کہ کافر جلانے بھی لگے تو حیران ہو جائے محمد عربی کیسے غلام بھی دنیا میں ہو۔ نہیں جی حالات نہیں ٹھیک، انہیں کڑا تتا پانی گرم پڑا ہو اور صحابہ کی ہڈیاں اوپر تر رہی ہو تو پھر بھی حالات کو نہ دیکھا جائے، کہا نہیں چس نہیں آئی، چس نہیں آئی۔ حالات کب ٹھیک ہوئے؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں۔ اب اٹھے اور 2018 انشاءاللہ پنجاب میں بھی ایسے ہوگا، سرحد میں بھی ایسے ہوگا۔ ہم نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر الیکشن لڑنا ہے، ناموس رسالت پر الیکشن لڑنا ہے۔ بلوچستان بھی ہوگا انشاءاللہ، سب جگہ ہوگا، نعرہ ہی لگنا ہے۔ نعرہ صرف آپ نے لگانا ہے، فرشتوں نے آ جانا ہے، آ جانا ہے۔ ہاں جی توجہ، ہاں مولانا وزیر صاحب 11 بسیں لے کر آئے، 11 لے کر آئے مولانا وزیر بلوچ صاحب 11 بسیں لے کر آئے بلوچستان، وہاں بھی یہی ہونا۔ لبیک کا نعرہ آپ نے لگانا ہے، گلی گلی لگانا ہے، اسی نعرے کی پاور ہے، اور اسی نعرے کی پاور پر صحابہ نے سمندروں میں گھوڑے ڈالے، اسی نعرے کی پاور میں صحابہ میدان بدر میں گئے، اسی نعرے کے پاور میں ابھی غزوہ خندق سے واپس آئے تھے، سامان بھی نہیں اتارے تو اللہ کا حکم آ گیا بنو قریظہ کی طرف چلیے، تو کسی سے میرے آقا نے فرمایا بھی صحیح کہ جبریل فإن أصحابی فإن فی أصحابی جودن، فرمایا میرے غلام تھکے ہوئے آئے ہیں، لو انذرتہم ایاما، کچھ دن ان کو اور مہلت دے دیں، یہ تھکاوٹ تو اتار لیں۔ جبریل کہنے لگے نہیں اللہ کا حکم ہے ابھی چلیے۔ کیوں جی اسلام تو سون بھی نہیں دینا چلیا، تو کیڑے آرام کر رہے ہو؟ اسلام تو خندق تو واپس آؤ تو قریظہ دی طرف پھر ٹور دیتا ہے۔ غزوہ خندق کے غزوہ احد کے زخم 70 لگے ہوئے، حضور فرماتے ہیں صبح پھر چلیے، ابھی پٹی بھی صحابہ نے نہیں باندھی تو کسی نے بھی نہیں کہا حضور پٹی تو باندھنے دے، تو کون سے آرام کر رہا ہے، کتنی صدیاں اور گزارے گا، 70 سال تو گزر گئے، کتنی صدیاں اور گزارے گا، نظام مصطفیٰ کون دیکھے گا؟ اس کے لیے آج اٹھو، اسلام آرام نہیں کرنے دیتا، 70 زخم لگے ہوں تو پھر چلوا دیتا ہے، چلیے جی چلیے۔ تو صحابہ نے یہ بھی خون بہ رہا ہے پھر بھی چل پڑے، تو اللہ نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، میرے حبیب یہ آپ کے کیسے غلام ہیں، مجروح اور زخمی ہونے کے بعد پھر چل پڑے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، میں راتی بھی نہیں ستا، سویرے آ کے کراچی ستا، تسی یہ تو کراچی ستے ستے آ کے تھک گئے ہو، اینج پڑھنا ہے پتہ لگے سمندر نو بھی کوئی لہراں جوش آوے تسی۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے۔ ساڑھے وہ مولانا بشیر صاحب سن سائی والے وہ کہندے برسی تے کی کرسی، مودودی دی برسی مناندے سن نا، تو کہندے سن ساڑھے تے بزرگاں دے ہوندے عرس، برسی تے کی کرسی بھائی، ہمارا ہوتا ہے عرس، غازی صاحب کا مبارک عرس ہوگا،
برسی تے کی کر سکتے، برسی نہیں عرس ہوگا۔ ہاں جی، اور اخبار نے کہا کہ ان کو ولی بنانے کی تیاریاں ہو چکی۔ میں نے کہا ذلیل کے بچوں، ہم نے ولی کہاں بنانا ہے؟ بابا پیر جماعت علی شاہ 6 لاکھ بندوں کی موجودگی میں علم الدین کے پاؤں چومے، سید ہو کر بوڑھے ہو کر، ہم نے ولی کیا بنانا؟ ولی تو ہمارے بزرگ پہلے بنا گئے۔ انہوں نے علم الدین کے پاؤں چوم کر بتایا، میں بوڑھا سید ہو کر ترکھان دے پتر دے پیر تاں چومنے نے میرے نانے دی عزت تے پیرا جے دیتا۔ یہ میڈیا والے اگر نہیں سمجھ آتی نا تو اس شعر کسی سے ترجمہ کروا لیں جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ جائے کہ زاہدہ، میں ترجمہ اس واسطے نہیں کر رہے، میڈیا والے کر رہے۔ جائے کہ زاہدہ بازار اربئی رسن، مست شراب عشق بیا کا ہمی رسد۔ ٹھیک ہے جی، یہ ترجمہ نہیں کرنا، صرف میڈیا والے دے کرنے۔ ممتاز قادری کی تم ولایت کی باتیں کرتے ہو، بات تو بہت آگے چلی گئی، بات تو بہت آگے چلی گئی۔ تم کہتے جی یہ ترقی پسند، ترقی پسند کا پیشاب پینے والے کو ترقی پسند کہتے ہیں؟ ترقی پسند وہ ہوتا ہے جس کو قرب رسول حاصل ہو۔ اور اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا، پکی بات ہے۔ اس کا عبدالستاریدی کا جنازہ کدھر ہوا؟ ادھر ہی، جہاں آپ کا مکان تھا ادھر ہوا، نیشنل اسٹیڈیم کے قریب۔ 5000 بندے بھی اکٹھے نہیں کر سکے، پورا ایک ہفتہ روتے رہے۔ اوباما بھی کہتا رہا انسانیت کا مسیحا چلا گیا، اسپروں کی گولیاں دینے والا چلا گیا، مردوں کی ہڈیاں سمیٹنے والا چلا گیا، مردوں کو کفن اتارنے والا چلا گیا۔ پوری دنیا میں شور پڑا رہا، یہ شور پڑا رہا، اور سلوٹ مارے۔ میں نے کہا دیکھو، کم از کم اس کو بوڑھا باپ سمجھ کر کہ اسے پاؤں چوم دیتے، لیکن سلوٹ تم نے ضرور مارا، پاؤں نہیں چومے۔ تو پیر جماعت علی شاہ نے 17 سالہ بچے کے پاؤں کیوں چومے؟ یہ کائنات میں محمد عربی کی ناموس کے پھر سر۔ ہاں جی بالکل، ہاں جی، مولوی خادم نے اپنی پگڑی اتار کر ممتاز قادری کے پاؤں پر کیوں رکھی؟ محبت تو یہ ہوتی ہے نا۔ ہاں، میں نے کہا کائنات میں اگر کوئی بوڑھا سید بھی پاؤں چومتا ہے تو اسپروں کی گولیاں دینے سے نہیں چومتا، کفن دینے سے نہیں چومتا، صرف ایک ہی بات سے چومتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ توجہ، غازی تیرا نام رہے گا، مضبوط پاکستان، مضبوط پاکستان، پناہ بھی پاکستان ناموس رسالت پر ہے اور مضبوط بھی ناموس رسالت پر ہے۔ علامہ اقبال اور علم الدین کے جنازے میں نہیں کھڑا ہوا، کھڑا ہوا، اور مقدمہ کس نے لڑا؟ غازی علم الدین کا۔ بس بانیان پاکستان جو ہے وہ ناموس رسالت کے محافظ بھی ہیں اور غازیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میڈیا والے حضور کے غلام ہیں، جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اگر وہ چاہتے ہیں تو میں ان کی جوتے بھی پالش کر لیتا ہوں۔ چلے ہو تو گال ہی کوئی نہیں، گال ہی کوئی نہیں۔ ہم نے محبت صرف ایک وجہ سے کی ہے، حضور کی وجہ سے کی ہے۔ میں نے تو سب کو کہا تھا، بڑے بڑے لوگوں کو بھی کہا تھا۔ میرے آج راہیل شریف صاحب کوٹھی دے بار میں بیٹھا ہونا سی، جوتیاں پالش کر رہے ہونا، جنرل صاحب دیا ساری زندگی میں جوتیاں انہوں دیا پالش کرنی۔ غازی صاحب کو آزاد کر دیتے، واللہ میں نے بیٹھنا سی، سب چھڑ کے بیٹھ جانا تھا، جنرل صاحب دیا جوتیاں صاف کر کے لو حضور تشریف لائے۔ دنیا آج پوری دنیا بھی گر جانا سی، او صلاح الدین ایوبی کا نائب آ رہا ہے، او محمود غزنوی کا جانشین آ رہا ہے، شہاب الدین محمد غوری کا نائب آ رہا ہے جس کے شیخ الحدیث بھی جوتیاں صاف کر رہا ہے۔ بات تو بڑی تھی، لیکن گل وچ ہو رہے ساڑھے واسطے تے اتنا ہی سی، پگڑیاں بھی ایسی دے دینیاں سن، جوتیاں بھی پالش کر دی۔ یہی ہے ہمارے، اگر کوئی عزت کرانا چاہتا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، حضور سے پیار کرے۔ اور جی کوئی گل رہ گئی؟ ہاں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اچھا جی، ڈاکٹر عافیہ
सिद्दीकी मुसलमाना दी बेटी, भाई मुसलमाना दी बेटी नहीं, हाथ खड़े करो ना यार। उसको फिलफौर रिहा होना चाहिए कि नहीं? हुक्मरानों को खत लिखना चाहिए कि नहीं? खत ही नहीं बल्कि उस पर खड़े होना चाहिए। अगर खड़े नहीं हो सकते तो फिर सैयद ज़मान जाफरी साहब को वजारत उज़्मा दे दो। बिल्कुल साढ़े शाह जी नूं सदारत दे दो, इन्हां नूं वज़ीर खारजा बना दो। बिल्कुल हुजूर दे दर दे गल कर सकते हैं। गुलाम भी कदी गुलाम गल कर सकता, आजाद बंदा गल कर सकता। जो किसी के दर की रोटियां खाने वाला हो वो नहीं बात कर सकता। करूं मदहाले दुवल रजा और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन। मैनू डायरी देना मदनी साहब का भी कोई आर्डर है? मदनी साहब का केड़ा आर्डर है जी? अच्छा शाह जी मजलूब शाह साहब भी है, मुफ्ती राशिद अल कादरी, अलामा फारूक उल हसन, की नाम है इन्हां दा, ताबानी साहब, सारी आए जी। ना लेना जेडे तुसी कराची दे उलमा हो ना, तुसी परेशान नहीं होना, ये मेरा नाम नहीं आया। जिसका अमल बेगर्ज है उसकी जजा कुछ और है। तुसी तो मेजबान हो यार। अलामा की नाम है इन्हां दा? अहमद रजा कादरी, अलामा अबरार अहमद की जमात अहले सुन्नत दे। सार मैनू ना जेड़ा नाराज होना है भाई पहले मेरे को ना लिखा के अपने ना ले लो, नाराज नहीं होना। जिस मैं वल्ला ठीक होवां तो मैं उत्थे बैठा, बल्कि मैं लोगों दी जुतियां समेटा। यार तुसी आयो हुजूर दे गुलाम होए, क्या बात है तुहाडी। सारे बोलो भाई, सारे बोलो। तवज्जो जी, हमारा किसी सुन्नी आलिम से पीर से कोई इख्तिलाफ नहीं है। होवे सुन्नी, बस सुन्नी किसे कहते हैं? जो शेख इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल फिसानी, शेख मुहक्किक आला हजरत बरेलवी के अकायद और नजरियात पर कायम है जी। इमाम रब्बानी लिखा यहूद नसारा ना यारी नहीं लानी, जे मजबूरी किते बोलना पवे तो इतनी मजबूरी जिवें लैटरीन जाना मजबूरी, एवं यहूद नसारा ना गल करनी मजबूरी। जेड़ा लैटरीनी ताल्लुक रखता है काफर ना सी उहदे नाल। लैटरीन कोई बंदा बह के सुंघदा है भाई मैं केड़ी कस्तूरी सुट्टी है, या उन्होंने जफे पांदा है। ठीक है, अगर कोई ऐसा ताल्लुक रखता है किसी से तो फिर हमें कोई मसला नहीं। अगर उसको अपना बहन भाई और उसको अपना सज्जन और मत्थे चुमदा है फिर साढ़े देना कोई ताल्लुक। हाँ, लैटरीनी ताल्लुक अगर किसी काफिर से है तो होना चाहिए। इमाम रब्बानी लिखा, शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी दे नजरियात ते कायम होवे, आला हजरत बरेलवी दे नजरियात ते कायम होवे। साडा सी उन्हां सुन्नियां दे उलमा दे भी ते मशाइख दे खादिम, कोई इख्तिलाफ नहीं साडा। अगर किसी दे वैसे पीड़ा होर ते फकियां होर, पीड़ा होर ते दवाइयां होर, ये हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। अगर पेट का दर्द हो तो सर वाली कोई गोली दे दे तो हम उसको क्या कह सकते? पीड़ा होर ते फकियां होर वाले का हमारे पास कोई इलाज नहीं। बिल्कुल हम पक्के सुन्नी है और आला हजरत बरेलवी को मानने वाले हैं, सब सुन्नी जमात। हमारा मुकाबला जो है वो यहूद नसारा से है, और अगर कोई उनका एजेंट बनना चाहता है तो फिर उससे भी है। हमारा मुकाबला यहूद अनूद और नसारा से है। हमारा मुकाबला अगर कोई उनका एजेंट बनना चाहता है तो फिर उससे भी है। बस एजेंसियां ये बात नोट करें। जल्यो तुसी मुसलमान मामा दे दुध पीते हैं, तुसी साडे नाल खड़े हो। तुहाड़ियां मामा लब्बैक दे नारे लाए, तुसी साडे नाल खड़े हो। हर चीज मजबूरी तनख्वाहें नहीं होती, एक मजबूरी कब्र में भी आनी है, एक मजबूरी हशर में भी आनी है। इतनी तो चीजें लेकर जाओ। हुजूर हमने नौकरियां नहीं देखी, जब आपकी बात आई तो हमने कहा करूं तेरे नाम पे जान फिदा। नौकरी क्या चीज है, लाखों बातें कुर्बान करने के लिए तैयार। इस वास्ते हमारा किसी से कोई बात नहीं, लेकिन हुजूर की गुलामी में आए, फौज की निगरानी में इंतखाबात होने चाहिए। ये सब मुतालबा करते हैं, हम भी मुतालबा कर रहे हैं।
ٹھیک ہے جی، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا، کوئی گنڈا، کوئی بدماش، کوئی بتے خور، نہ نگران حکومت بھی بندے نے پترا والی ہوئے نا، مڑ کے انہاں وچوں جناب وہ تو جناب میک اپ کر کے جناب حضرت جی جنہیں میک اپ کر کے آئے تازہ تازہ، میک اپ ہمیں نہیں چاہیے، بدلنا ہے تو یوں بدلو جیسے عمر خطاب بدلا، نہ جیسے ابو جہل بدلا تو پھر کیا بدلا، ایسے۔ لو جی مردم شماری تو میں پہلے بات شاہ جی نے بھی کر دی، ہاں مردم شماری صحیح انداز میں ہونی چاہیے، ایک بندہ ہوئے 500 بندہ رجسٹرڈ کرائے، ان تے نہیں ہونے بھائی، اتنے تے مطلب جمی کوئی نہیں تے تیری ماں دے ایک پتر ہے تو کہنا بولے 10 پتر ہیں، تو تے اپنی ماں تے الزام لائی کھڑا، کتنی زیادتی ہے جی، پتر ایک کے تے لگا 10 جمے، یہ تو ماں کے ساتھ بھی دھوکہ ہے، باپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے۔ ہر سنی ووٹ لازمی درج کرائے اور دوسروں کے ساتھ معاونت کرے۔ ہائے ہائے ہائے، آسیہ ملونہ کو فی الفور پھانسی دی جائے۔ توجہ، اور جتنے گستاخ تم نے چھوڑے ہیں ان کو فوراً پکڑو۔ جی اگر بے گناہ ہے تو کروڑ بار ان کو، بے گناہ آدمی کو کون کہتا ہے؟ غلط استعمال کے بچوں، کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک بے گناہ مسلمان کے پر الزام لگایا جائے کہ تو گستاخ رسول ہے۔ توبہ توبہ توبہ، اس سے بات تو پھر رہ ہی کوئی نہیں جاتی۔ کوئی مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا، گستاخ جو ہوتا ہے اسی کو گستاخ کہا جاتا ہے۔